بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ خود جو گلٹ ہے نا، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو گناہ کرنے کے بعد اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس کے اندر ایک ملامت ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ اتنی محترم شے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے. نفس لوامہ اتنی اہم شے ہے، ملامت کرنے والا نفس وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہا ہے اس کی. کیا قرآن میں اللہ ویسے کسی شے کی قسم کھا لے گا؟ یوم القیامہ. یہ سورہ نمبر 75 ہے نا، یہ قرآن کا ہر سورہ ہی وحی پروردگار و بہترین ہے، لیکن سورہ نمبر 75 سورہ قیامت مختصر بھی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کر اس کو ایک مرتبہ خاص آپ عربی بھی اس ٹون میں پڑھیں گے نا، بہت خطیبانہ انداز ہے اس میں، جو جوڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لا اقسم بیوم القیامہ، اس کا معمولاً ترجمہ آپ کو ملے گا کتابوں میں، اور ترجمہ صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے، لیکن شاید نامکمل ہے. ترجمہ اس کا ملتا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. تو اقسم بیوم القیامہ اور لا اقسم بیوم القیامہ میں کیا فرق ہے؟ پھر لا اقسم بیوم القیامہ معمولاً یہاں علماء ادبیات نے لکھا ہے کہ لا اضافی ہے. اضافی کا مطلب ہے کہ تاکید کے لیے. لا اقسم بیوم القیامہ عربی زبان کے ایک انداز ہے، لہذا اقسم بیوم القیامہ کی وجہ لا اقسم بیوم القیامہ. یعنی یہ بھی عجب عربی زبان کی لطافت ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ لا کا مطلب ویسے بالکل برعکس ہو جاتا ہے. لا اقسم یعنی لفظی ترجمہ ہونا چاہیے میں قسم نہیں کھاتا. لا اقسم قسم میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں یقیناً قسم کھاتا ہوں. قرآن کو آپ فقط ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو فقط آپ عربی لغت سے نہیں سمجھ سکتے. لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا اور لا اقسم میں یقیناً قسم کھاتا ہوں، دونوں ترجمے صحیح ہیں لفظی اعتبار سے. تو پتہ ہونا چاہیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لا کس لیے استعمال کیا یہاں پر. لا اقسم بیوم القیامہ تھوڑا سا دقیق مطلب اس کا کیا ہے؟ لا کیوں ہے؟ کوئی بھی چیز اضافی ہو نہیں سکتی قرآن میں. لا کیوں ہے؟ لا اس طریقے سے ہے کہ عربوں میں بہت سارے کانسیپٹس تھے لائف آفٹر ڈیتھ کے. مثلا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، سب ختم ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں نا کالا میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی ہیں. قل یحیی الذی انشأ ولا مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں خلق کیا تھا. پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا. چورا تو موجود ہے کم از کم. بات ہو رہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھ ہمارے جتنے مسائل ہیں نا، ہمارے روحانی جتنے گناہ ہیں، جتنی نفسانی بیماریاں ہیں، ان سب کا جو ریشہ یعنی جو کہتے ہیں جڑ ہے نا، وہ کس بات پر ہے؟ ہمیں قیامت کے دن پر صحیح یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کر رہے ہوتے. علم ہونا کسی شے کا اور ہے، یقین ہونا اور ہے. میں نے ایک جگہ مثال دی تھی، فرض کیجئے کہ آپ میں سے کوئی میرے پاس آ کر یہ کہے، جیسے مومنین کہتے ہیں دعا کے لیے کہ مولانا صاحب میں بہت شدید مشکل میں ہوں، ایک چیک ایشو کر دیا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں، کل باؤنس ہو جائے گا، تو لیگل امپلیکیشنز ہیں اور بے عزتی بہت ہے، میں سب بہت پریشان ہوں، بس دعا کیجیے گا کہ کوئی سبب بن جائے. آپ نے ہم سے ایک بات کہی، میرے علم میں وہ بات آ گئی. رات کو شاید میں آرام سے سو جاؤں گا لیکن آپ نہیں سو پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے علم ہے، آپ کو یقین ہے. علم تو ہے، مجھے پتا چل گیا کہ آپ نے مجھے بتایا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے. جب یقین ہوتا ہے نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی. علم ہے ہمیں قیامت کا، سن رکھا ہے ہم نے، قرآن میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یقین کتنوں کو ہے؟ کم کو بہت یقین ہے. اس حدیث کو میں سنا چکا ہوں کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو حتیٰ ایمان سے بھی کم تقسیم ہوئی ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایمان ہو آپ کے پاس، یقین نہ ہو. اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، یقین نہیں ہے. اس کی اعلیٰ ترین مثال تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پروردگار دیکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اعلیٰ اولم تو میں کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ یقین بھی آ جائے. اب اسے اپنے یقین اور ایمان پہ قیاس نہ کیجیے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل پر ہے. لیکن ایمان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، یقین کی الگ ہوتی ہے. ہم میں سے ماشاءاللہ سبھی ایمان کی کیفیت پر ہیں، یقین ابھی نہیں ہے. یقین ہوتا تو ہمارے دن اور رات ایسے نہ گزر رہے ہوتے کہ جیسے بھی گزر رہے ہیں. یقین ہوتا تو کوئی مستور، میری ماؤں بہنوں میں سے کوئی بے حجاب گھر سے باہر نہ نکلتی اگر یقین ہوتا. کیا لیے دیکھ رہے ہیں؟ یقین ہوتا کہ اس پر سوال جواب ہے. یقین فرمائیے گا اگر ہمیں قیامت کا، قبر کا، برزخ کے معاملات کا یقین ہو جائے، زبان سے ہمارے لفظ نکلنا مشکل ہو جائے. ایک لفظ کا حساب دینا ہے. حضرت فضا کیوں 20 سال سے قرآن سے بات کرتی تھی؟ جب اسے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن ہی سے کیوں بات کرتی؟ کہ اس لیے کہ قیامت میں زبان کا مجھے یقین ہے کہ سوال ہونا ہے. جب سوال ہوگا کہ زبان سے کیا کہا تھا تو کہہ دوں گی مالک کچھ کہا ہی نہیں تھا، جو کچھ کہا تھا تیرا قرآن ہی کہا تھا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی. اس کی جو مثال دی جاتی ہے کہ بہت فیمس مثال ہے، شاید سب سے پہلے مرحوم امام خمینی علیہ رحمہ نے اس مثال کو بیان کیا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مردہ کچھ کر نہیں سکتا. آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا مردہ، آپ خود اسے ٹچ کریں گے. لیکن کسی سے کہیے کہ مردے کے ساتھ غسل خانے میں جو ہے نا جناب آپ
میت کو یہاں رکھنا ہے تو تھوڑا یہاں پر سو جائیے آپ. صبح پتہ نہیں ہو سکتا 2 مردے ہوں. اچھا علم ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یقین ابھی نہیں ہے. لیکن جو غسل و کفن دینے کا عادی ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آرام سے دے دیتا ہے, اسے یقین ہے. سوال اسے کیوں یقین ہے اور مجھے کیوں یقین فی الحال نہیں ہے؟ فقط علم ہے. اس لیے کیا وہ جب پہلی مرتبہ غسل دے رہا تھا اس کی یہی کیفیت تھی؟ آہستہ 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 یقین پر پہنچ گیا. لہذا حدیث میں ہے کہ جو کچھ تمہارے علم میں ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہیں یقین تک پہنچا دے گا. یہ ہے یقین حاصل کرنے کا طریقہ. بات ہو رہی ہے؟ یہاں سے آواز مل کے اللہم صلی علی, کیونکہ اس پوری گفتگو کے بعد فوراً ایک سوال ہوگا کہ مولانا پھر یقین کو کیسے بڑھائیں؟ یقین کو بڑھانے کا سادہ طریقہ ہے جو علم ہے اس پر عمل کیجئے, اللہ یقین بڑھا دے گا. یقین تک کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, کیا قرآن میں نہیں ہے؟ تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو یعنی کیا؟ جو پتا ہے اس پر عمل کرو. یعلمکم اللہ, جو تمہیں نہیں پتا اللہ تمہیں سکھا دے گا, یعنی درجہ بڑھتا جائے گا. جو علم ہے اس پر عمل تو کرو. کتنے علماء بیان کرتے ہیں کہ شاید کم از کم اس زمانے میں جہاں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے, ہمارا معاملہ کم علمی نہیں ہے, بے عملی ہے. شاید ہی کوئی ایسا بھی علم ہو. بہت جس مثلا سوسائٹی میں آپ ہیں جہاں کہیں آپ کو بہت سے معاملات کا علم ہے, مجھے علم ہے, نفس پرستی کی وجہ سے نہیں رکتے گناہ کی طرف. پہلے مقدمے گناہ کی طرف, اس کے بعد گناہ کی طرف. کہنے الگ موضوع ہے, کبھی اس کا انشاءاللہ عرض کروں گا. تو میں سے کہنے لگا تھا کہ کیا قیامت کا لا اقسم بیوم القیامہ, یہ لا کیوں ہے؟ ہمیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ان کے بہت سے کانسیپٹس تھے عربوں کے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں. ایک تو یہ کانسیپٹ تھا من یحیی العظام وہی رمیم. کانسیپٹ یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو تھا, یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں موجود ہے, کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا ھدی و نصارا, یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے فقط, اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تلک امانیہم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ تمہاری آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, برہان لے کر آؤ, دلیل اگر تم سچے ہو تو یہ کانسیپٹس تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی لا اقسم بیوم القیامہ. لا ہے نو سٹاپ, یعنی رسول اللہ ان مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے نظریات ہیں نا لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, لا سب غلط ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بعد کوئی ریزرکشن نہیں ہے, سمجھ رہے ہو کہ مٹی میں مل جائیں گے, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تم کہہ رہے تھے غلط ہے. اقسم, اچھا اقسم بیوم القیامہ, اس میں ابھی کوئی باقاعدہ دلیل نہیں ہے قیامت کے دن کی, لیکن اتنا خوبصورت بیان ہے. کیوں؟ رسول اللہ کی سچائی کو, صداقت اور امانت کو مانتے تھے یا نہیں؟ تو اگر تم دلیل جاننا چاہتے ہو قیامت کی, اس میں سے ایک دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے وجود کی پیش کی کہ دیکھو میرا محمد قسم کھا رہا ہے اور تم نے ہمیشہ انہیں صادق اور امین پایا ہے. تو چاہے تمہیں لاجیکلی سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو, تبھی محمد قسم تو کھا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے پروف کے لیے بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دی ہے کہ حضور کا قسم کھا لینا کافی ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ قیامت ہے. بات پہنچ سکے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ لا, تم غلط سوچ رہے ہو. اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کے حکم سے قیامت کے دن کی. تو پھر کیسا نہیں ہے قیامت؟ مجھے ہمیشہ صادق اور امین پایا, جبکہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پھر کیا مانتے ہیں؟ تو میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ, اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. دیکھیں قرآن جو ہے نا فقط فلسفے کی کتاب نہیں جس میں 2 + 2 = 4 ہو, اس میں ہیومن سائیکالوجی بھی ہے. بہت مرتبہ آپ اپنے ایموشنز کو دلیل میں نہیں لا سکتے, لیکن آپ کے اپنے لیے حجت ہے. وہ گلٹ ہے, وہ آپ بطور دلیل کسی اور کو نہیں پیش کر سکتے, لیکن گلٹ آپ کے لیے حجت ہے. صحیح. لا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ دلیل ہے کہ اچھا ملامت کرنا یعنی گلٹ محسوس ہونا ہے, چھوٹے سے بچے کو بھی ہوتی ہے. جگہ 2 سال کا بھی بچہ ہے اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام صحیح نہیں تھا اور آپ نے تھوڑا سا اس کی طرف گور کے دیکھا, تو اگر کیونکہ ابتدا میں تو وہ بہت ہی پاک ہوتا ہے لہٰذا تھوڑی سی رونے لگے گا, شاید غلطی ہو گئی. بات یہ ایک انٹرنل مورل الارم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. تمہارا اپنا نفس کہہ رہا ہی نہیں کہ تم نے غلط کام کیا. جی آگے اسی سورے میں آگے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے. ولو القی معاذیرہ, چاہے کتنی ہی معذرتیں کتنی ایکسکیوزز پیش کرے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی چرب زبان ہو بہت, وہ اپنی کسی بھی غلط کام کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل لے آئے اور جو بات سن رہا ہے وہ خاموش ہو جائے کیونکہ بات کرنے میں اتنا ماہر ہے کہ سامنے میں کچھ بول نہیں سکتا. لیکن کیا تم اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتے ہو؟ کیا نفس لوامہ ہے.
یہ نفس لوامہ ہے. اچھا خود نفس لوامہ وجود قیامت پر دلیل ہے. گلٹ ہوا, جب گلٹ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی حساب ہونا ہے, اس کی کہیں پوچھ گچھ ہونی ہے. یہاں نہیں ہونی تو کسی اور جہان میں ہونی. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے ورنہ یہ گلٹ؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلٹ سکھانا نہیں پڑتا کسی بچے کو, وہ خود بخود اس کے اندر بلٹ ان ہے. اقسم بالنفس اللوامہ. اور ایحسب الانسان, اللہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے؟ اب کہا اللہ تعالیٰ نے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اب ایک سائنٹیفک ریزن گویا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا, بلا ہم جمع یقیناً کریں گے, قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو اس بات پر قادر رکھتے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی اگر تم اسے ختم کر دو تو دوبارہ بنا دیں. یہ ہے یا نہیں؟ 7 بلین پیپل ہیں دنیا میں, 7 بلین ڈفرنٹ فنگر پرنٹس ہیں. کیا قدرت کا شاہکار ہے. ماہر سے ماہر, پتہ نہیں اس وقت کمپیوٹر کو ایسا دریافت ہوا یا نہیں ہوا کہ آپ اس کو اگر اتنا پورشن دے اس کو کہیں 7 بلین ڈفرنٹ بنا کے بتاؤ, بلکہ 14 بلین شاید, یہ دو الگ الگ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کوئی مصور تو کر نہیں سکتا کوئی عام انسان تو. 7 بلین ڈفرنٹ. اچھا اس سے زیادہ دقیق کیا آئی ریٹنا ہے؟ اسی سے تو چیکنگ ہے نا, آپ کے پاسپورٹ کی چیکنگ, آپ کے ٹریول کی چیکنگ. اگر یہ کسی دو افراد کا ایک جیسا ہو تو پھر وہ سیکورٹی فیلئر ہے نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ یہ ہو چکی ہے کہ یہ سب کے ڈفرنٹ ہے. اور اس میں اگر کوئی زخم لگ جائے, کوئی کٹ ہو جائے تو آئے گا ویسے ہی جیسے پہلے تھا. ورنہ تو بہت آسان ہے مجرم کے لیے اپنی آئیڈینٹی چینج کرنا. آسان ہے کہ اگر اس کی آئیڈینٹی اس سے ہے تو اس کو چلا دے, جب واپس آئے گا تو دوسرا ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, وہی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تمہاری یہ فنگر پرنٹس کو دوبارہ لے کر آ سکتے, تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اللہ مل کے صلوات بھی اللہ نہیں کر سکتے. جب ایک چھوٹے سے پور پہ کر سکتے تمہاری ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے. بس یرید الانسان لیفجر امامہ, پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ انسان یہ چاہتا ہے اس کے لیے فسق و فجور کا راستہ کھلا رہے, تو انکار کر دو. اگر مانو گے تو پھر قیامت کو مانو گے تو پھر بہت سی چیزیں بچنا پڑے گا نا. یہ حلال ہے, وہ حرام ہے, یہ جائز ہے, وہ ناجائز ہے, پہلے سے انکار کر دو. بہت سے لوگ حضرت حجت کا بھی نعوذ باللہ اس لیے انکار کریں گے جی, کیونکہ جب شریعت آئے گی تو کہیں گے تو شریعت ہماری بڑی مشکل ہوگی. ہم اب تک محرم نامحرم کا خیال نہیں رکھتے تھے, اب تک حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو دو طریقے ہیں, یا تو سدھر جاؤ یا پھر آخر میں یہ کہ انکار کر دو یہ حجت خدا ہے ہی نہیں. اس لیے قیامت کے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں. یقین جانیے خدا کا بھی بہت سے لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں تاکہ خدا کو مانیں گے تو پھر ایک طاقت کو تسلیم کرنا پڑے گا جو ہم سے اوپر ہے. تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ, وہ چاہتا ہے اس کے لیے فسق و فجور کا راستہ کھلا, کوئی نہ کوئی اوپن سپیس رہے. تو عزیزان گرامی, بس یہ کاش ہم اپنے یقین کو بڑھا سکیں اور ملامت کرنے والے نفس کو زندہ رکھیں. یہ کہ اگر یہ ملامت کرنے والا ہم نے مار دیا, یعنی جو گلٹ محسوس ہوا اس پہ توجہ نہیں دی, پھر توجہ نہیں دی, پھر توجہ نہیں دی, پھر توجہ نہیں دی, تو کیا ہوتا ہے پھر یہ نفس لوامہ نفس امارہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی یہ امارہ انہیں حکم کرنے والا یہ خود شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے اندر. جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جب شیطان بند ہوتا ہے تم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ برا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بلٹن ایک شیطان پہلے سے موجود ہے جو ہم نے خود کریٹ کیا اپنے اندر. ٹھیک ہے, تو بہتر ہوتا ہے کہ کم از کم جب گناہ ہے تو وہ جو شرمندگی ہے نا اس کے لیے ایکسکیوزز نہ لے کر آئیں. اس کے لیے بھی ایکسکیوز لے کر آئیں گے تو پھر نفس لوامہ کو ہم نے مار دیا, ختم کر دیا. کم از کم اسے تو زندہ رکھیں.